کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، تو ہر بچے کے ساتھ آپ نے محبت کی، بلکہ آپ جب کسی جگہ پہ آپ نے کسی صحابہ کو، جرنیل صحابی کو بھیجتے اسلام کا لشکر دے کے، تو اس کو یہ تاکید فرماتے کسی بچے پہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بزرگ پہ تلوار نہیں کسی بزرگ پہ، بوڑھے پہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں ایک بچہ تھا، کسی یہودی کا بیٹا، ایک دن وہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، آقا کے پیارے پیارے بول آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے، کانوں میں رس گھول رہے تھے، بس اس نے حضور کی باتیں سنی پہ سنتا ہی رہ گیا، کیونکہ آ کے جو بیٹھا تیری محفل سے نہ اٹھا تیری محفل سے، عمر بھر تیرا چاہنے والا نہ گیا، بس وہ حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ چپکے سے آتا، میرے آقا گفتگو فرما رہے ہوتے، میرے آقا کے لب مبارک سے پھول جھڑ رہے ہوتے، موتی نکل رہے ہوتے، وہ سنتا، بیٹھا رہتا، مجلس ختم ہوتی چپ کر کے گھر چلا جاتا، بس وہ دل ہی دل میں حضور کا عشق پیار اور محبت لے کے بیٹھ گیا۔ اب جب زیادہ عشق بڑھا تو اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ گھر میں چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کچھ دن گزرے، مصطفیٰ کو وہ بچہ نظر نہیں آیا، تو غلاموں سے پوچھا، وہ ایک بچہ محبت سے آ کے میری باتیں سنا کرتا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ آقا کی محبت کا بھی اظہار ہے۔ جب وہ محبت کر رہا تھا نا تو حضور بھی اسے دیکھا کرتے تھے محبت کے ساتھ، کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، میری گفتگو سنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب غلاموں سے یہ پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب وہ بچہ بیمار ہو گیا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ ایک غلام کو جاننے والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا آقا وہ بیمار ہو گیا ہے، فرمایا چلو ہم اپنے عاشق کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کا پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، تو وہ یہودی جب دروازہ کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ شب اسرا کی دولہا میرے دروازے پہ تشریف فرما ہے، ساری کائنات جن کے دروازے پہ جاتی ہے آج وہ میرے دروازے پہ آ گئے۔ وہ ایک نظر آپ کو دیکھتا، ایک نظر اپنے گھر کو دیکھتا، جیسے کسی شاعر نے کہا نا، حلیمہ کدی کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ، جگاؤ پاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر اس دا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک نظر آقا کی شفقت بھی دیکھتا ہے۔ عرض کرتے حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ہم آپ کے بچے کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا پتہ لینے کے لیے آئے ہیں، کافر کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ہے، اور حضور اس کی خبر گیری کرنے کے لیے گئے۔ وہ اندر لے کے گیا، کیا دیکھا کہ وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، سوکھ سوکھ کے کانٹا بن چکا ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے، آخری اس کے سانس اٹکنے لگے ہیں۔ اس نے جب حضور کو دیکھا پوری ہمت جمع کی، اٹھنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹے آرام فرما رہو، تشریف فرما رہو۔ فرمایا تیری محبت نے مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا۔ فرمایا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب اس نے جب آقا کی زبان سے یہ بات سنی نا تو اپنے باپ کی طرف دیکھا، پوچھنے کے لیے آنکھوں میں پوچھا کہ ابا جان کیا حکم ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو تیری مراد پوری ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ خود کلمے والے آقا کلمہ پڑھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ کتنی محبت آقا سے کرتا تھا۔ ادھر آقا کا دیدار ہوا، حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھتے ہی جسم سے جان پرواز کر گئی۔ کیسا خوش نصیب ہے کہ محبت رسول نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب یہودی تھا تو کچھ لوگوں نے کہا اسے ہم ان کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ اس کے باپ نے کہا نہیں، یہ حضور آپ کا غلام بن چکا ہے، اسے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔